کیونکہ کل ہم نے جو ویلاگ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے اس کی تفصیلات سے جو آگاہ کیا تھا، اور آپ سے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ مزید جو پیش رفت ہوگی اس سے جو ہے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور جو دیگر جو ایم کیو ایم کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ یقینی طور پہ آپ وہ جو جاننا چاہتے ہوں گے، آج کا ویلاگ بنانے کا جو ہے وہ بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آج جو ایم کیو ایم کے اندر ہوا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں، اس سے پہلے ہم آپ کو تفصیلات بتائیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہوگی، استدعا ہوگی کہ ہمارے چینل فیصل حسین آفیشیل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے وہ سیاسی خبریں مل سکیں۔ آج کے اجلاس سے پہلے جو ہے ہم آپ کو اجلاس کی تفصیلات بتانے سے پہلے ہم ایسی کچھ سوالات رکھتے ہیں جن کے جوابات جو ہے ہم آپ کو اپنی تفصیلات میں دیں گے۔ کیا اس اجلاس میں واقعی کوئی بہت ہنگامہ آرائی ہوئی؟ کیا اجلاس میں جو ہے کامران تصوری کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا گیا؟ اجلاس کے اندر جو ہے وہ جو تاثر تھا کہ ایم کیو ایم ختم ہو رہی ہے وہ یا ٹوٹ رہی ہے، وہ تاثر جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا اس کو جو ہے وہ تقویت ملی، یا پھر کوئی نئی جہد ملی؟ اجلاس میں وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق آج تمام اراکین نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان صاحب کی جو ہے کسی طور پہ جو ہے وہ مداخلت کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا؟ وہ صاحب کون ہیں؟ وہ ہم آگے چل کے آپ کو ان صاحب کا جو ہے وہ نام بتائیں گے۔ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آج اجلاس تو جو ایم کیو ایم کا ہوا، اس اجلاس سے پہلے اچھا اس اجلاس کے بارے میں جو خدشہ تھا نا کہ بڑی یہ دھماکہ خیز اجلاس ہوگا، اور اجلاس میں دھماکہ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، سر پھٹ جائیں گے، مار پیٹ ہوگی، تو یہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا خدشہ بھی تھا، اور بہت سے لوگوں کی یہ خواہش بھی تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جن کا خدشہ تھا وہ بھی غلط ہوا، جن کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی، اور کچھ بھی نہ ہوا۔ اور کیوں نہیں ہوا اب یہ بھی آپ سن لیں، بہت آپ کو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اس اجلاس سے قبل جو ہے وہ اور اجلاس ہوئے، اجلاس سے قبل اجلاس ہوئے۔ ان اجلاسوں میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے شرکت کی، جس اجلاسوں میں فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی آپس میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان کو جو ہے بیٹھ کے طے کیا جائے گا، اور بیرونی مداخلت کو وہ کسی طور پہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بیرونی مداخلت کون ہے یہ چل کے جو ہے نا ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ وہ بیرونی مداخلت آپ کو اندازہ ہو سکے گا، یہ لفظ بیرونی مداخلت کا جو ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بیرونی مداخلت سے جو ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے۔ اچھا پھر جب آج 4 بجے بر وقت جو اجلاس ہوا تو وہی بات کہ خلاف توقع جو ہے وہ اجلاس، خلاف توقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توقع تھی کہ بہت کچھ ہوگا، اور یہ توقع تو شاید اکثریت کو تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ حیرت انگیز طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بہت ہی پرامن انداز میں اجلاس ہو گیا۔ بلکہ جو وہاں لوگ بیٹھے تھے، رابطہ کمیٹی کے اراکین سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے، کئی اراکین سے ہماری اس حوالے سے اجلاس کے بعد بات چیت ہوئی، انہوں نے تو کیا ہے کہ شروع کا 1 گھنٹے کا جو اجلاس تھا نا وہ تو انتہائی بور اجلاس تھا، مطلب مزہ ہی نہیں آ رہا تھا، ایسی اونٹ پٹانگ گفتگو اجلاس کے اندر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ مردم شماری پر اور کیا کہتے ہیں یہ حلقہ بندیوں پر کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے، نئی حلقہ بندیاں کرے، اور یہ بیان دیں کہ کسی طور پہ جو ہے اس بات کو برداشت نہیں، مطلب ایسی بس اجلاس کر لیا تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے نا۔ اب یہ کہہ دو حلقہ بندیوں پہ گفتگو کر لو، مردم شماری پہ کر لو، کھیل ایکٹک پہ حوالے سے ہوا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایم کیو ایم کے اجلاس میں کوئی بہت بڑا کوئی لائے عمل بنا لیا۔ گفتگو ہوئی کہ بھائی کس طرح عوام کو جو جذبات ہیں ان کو کیچ کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، یا ایک سادہ لفظوں میں کھیلنا ہے۔ تو یہ گفتگو ہوئی ہے، تو کوئی ٹھوس جس کو کہتے ہیں نا وہ بات نہیں۔ ٹھوس بات کیا ہوئی وہ یقینی طور پہ آپ سننا چاہتے ہوں گے، وہ بڑی مزیدار ہے، اور ہوئی بھی بڑے مزیدار پیرائی کے اندر۔ مزیدار پیرائی میں جو رابطہ کمیٹی کے اراکین نے ہم کو آج بتایا، اجلاس کے بعد کئی اراکین سے ہماری جو ہے بات ہوئی، انہوں نے بولا کہ آج کے اجلاس کی دو خصوصیت بہت جو ہے اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ آج فیصل سزواری صاحب نے بہت جو ہے وہ مثبت رویے کا مظاہرہ کیا، جو عمومی طور پہ ان کی طرف سے ہوتا نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ گفتگو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کا آغاز بھی کیا کہ پارٹی کے جو معاملات جو باہر ڈسکس ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، باہر جو بات ہوتی ہے اس سے پارٹی کا مذاق بنتا ہے، بیرونی عناصر کو جو ہے وہ مداخلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا اشارہ جو ہے وہ کامران تصوری صاحب کی طرف تھا، بیرونی عناصر کی ان کی جو ہے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، پارٹی کے معاملات کو کرنا چاہیے۔ اس موقع پر جو ہے فاروق ستار صاحب نے جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ کامران تصوری صاحب کی جو ہے حمایت کی، مختلف موقف اختیار کیے، مرجر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، اور بہت ساری ان کی جو ہے وہ ایک بہت طویل جو ہے وہ خدمات جو ہیں وہ کامران تصوری صاحب کی گنوائی، جیسے
پارٹی کے لیے یا قوم کے لیے شہر کے لیے جو ہے انہوں نے بہت بڑی کوئی گراں قدر جو ہے وہ خدمات جو انہوں نے انجام دی ہوں، لیکن فاروق ستار صاحب کو جو ریئیکشن ملا وہ فاروق ستار صاحب کے لیے تو ایک حیرت انگیز تھا ہی تھا، لیکن رابطہ کمیٹی کے اراکین کے لیے بھی آج وہ ریئیکشن بڑا حیرت انگیز تھا۔ وہ ریئیکشن تھا خالد مقبول صدیقی کا موقف۔ یہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کا کہنا ہے آج جو خالد مقبول صدیقی نے جو موقف اختیار کیا ہے اپنے عمومی رویے، عمومی مزاج کے قطعی برخلاف جا کے، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کو کسی نے جو ہے نا وہ وٹامن کے نا انجیکشن لگا کے جو ہے نا آج بھیجا ہے، اور تو انہوں نے آج بالکل جو ہے نا بالکل کہتے ہیں نا کہ چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا کامران ٹسوری کو۔ انہوں نے واضح طور پہ آج خالد مقبول صدیقی نے بات کہی کہ اب پارٹی کے معاملات اس کمرے سے یعنی کہ رابطہ کمیٹی سے چلیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پارٹی کو باہر سے بیٹھ کے، یعنی کہ ان کا اشارہ کامران ٹسوری کی طرف تھا، وہ ہائی جیک کر لے گا، یلغمال بنا لے گا پارٹی کو، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ رابطہ کمیٹی کا کوئی اجلاس اب باہر نہیں ہوگا، جو ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی گورنر سندھ نے جو اجلاس کیا تھا اس کے اندر ہی ہوگا۔ انہوں نے صاف طور پہ بولا کہ کامران ٹسوری کا ایم کیو ایم کے تنظیمی معاملات سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ وہ گفتگو کر رہے تھے تو رابطہ کمیٹی کے اراکین تو حیرت کا بت بنے ہوئے تھے۔ فاروق ستار کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ خالد مقبول صدیقی کو آج کیا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کوئی بول نہیں سکا ان کے سامنے۔ خالد مقبول صدیقی نے جب یہ گفتگو کی ہے نا ان کے حوالے سے، تو انہوں نے واضح طور پہ جو ہے نا یہ پیغام دے دیا کہ اب جو ہے کامران ٹسوری اس نو مور۔ اس نو مور مطلب یہ نہیں گورنر سندھ نہیں رہے، اس کا مطلب یہ کہ پارٹی کے معاملات سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامران ٹسوری صاحب گورنر ہیں، گورنر ہاؤس سے اب سرکاری معاملات چلائیں، تنظیم ہم چلائیں گے، پارٹی ہم چلائیں گے، پارٹی کے فیصلے اب ہم کریں گے اور اس کمرے میں بیٹھ کے کریں گے۔ انہوں نے نام لیے بغیر ایک اشارہ کیا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی مدد سے دوبارہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جناب خالد مقبول صدیقی کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو ہال کے جو وہاں سے میٹنگ روم کے جو لوگ سکتے کی حالت میں اور انگش سے بدندہ تھے کہ یار یہ آج خالد مقبول بھائی کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو آج تک تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں 88 میں کی گفتگو کرتے ہیں، پکا قلعہ میں یوں ہوا تھا، سانحہ قصبہ علی گڑھ میں یوں ہوا تھا، محسن کی گفتگو شروع ہوتی ہے آگے پیچھے کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا سخت موقف تو انہوں نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ تو یہ جو آج انہوں نے موقف اختیار کیا نا، تو یہ جو بعد میں چہمک گوئیاں ہوئی جو رابطہ کمیٹی کے اراکین نے بتایا، بیسیکلی انہوں نے یہ پیغام کو پتہ تھا کہ جہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فاروق ستار کے تھرو گورنر سندھ تک تو جانی ہے، تو یہ پیغام ہی پہنچایا انہوں نے کہ اب ادھر تم ادھر ہم۔ خالد مقبول صدیقی نے واضح جو ہے ان کو پیغام دے دیا، اگر یعنی کہ ادھر ہم ادھر تم، اگر تم ادھر آئے تو ادھر بھی نہیں۔ آپ سمجھے بات کو، یعنی کہ انہوں نے کہا ادھر تم ادھر ہم، اگر تم ادھر تو پھر ادھر بھی نہیں، کہ اگر تم نے مداخلت کی تو پھر شاید تم گورنر بھی نہ رہو، کہ تم ہمارے پارٹی کے بلبوتے پر پارٹی کے نمائندے بن کر جو ہے، پارٹی کے نومینی بن کے جو ہے، چاہے تم جو بھی یہ وہ تاثر دیتے ہو کہ تمہارے پیچھے جو بھی ہاتھ ہے، لیکن ایم کیو ایم نے تم کو گورنر بنایا ہے، ایم کیو ایم کی وجہ سے تم جو گورنر ہو۔ اپنے یہ بالکل جو ہے وہ واضح پیغام دیا۔ اب جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اجلاس کی بات نہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں ادھر ادھر کھڑے، وہ بڑی دلچسپ ہے، جو رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فاروق ستار بھائی جنہوں نے جس طرح آج اجلاس میں بیٹھ کے ان کی خدمات بتائی ہیں، یہ کامران ٹسوری صاحب کی جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ ختم کر دیں، اور آج خالد مقبول صدیقی نے جو ہے وہ لائن لے لی ہے۔ اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اختلافات جو ہے وہ ایک نئی جہت، ایک نئی شکل اور ایک نئی سمت میں نہ چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جو آپس میں جو اتفاق جو پایا گیا رابطہ کمیٹی کے اراکین کا، وہ بڑا حیرت انگیز۔
انہوں نے کہا کہ جو 5 فروری 2018 کو ہوا تھا، آج کے اجلاس میں جو لگ رہا تھا وہ شروع میں 1 گھنٹے تک جو گفتگو ہوئی کہ وہ خدشات ختم ہو گئے ٹوٹنے کے، لیکن آخر میں جو پیغام دیا گیا اس سے یہ خدشات مزید تقویت پا گئے، مزید ان میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. کیونکہ اگر کیا کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی نے جو گفتگو کی ہے اس پہ لازمی طور پہ وہ سٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو ابھی نہیں پتہ، لیکن ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ وہ کریں گے. اگر وہ اپنے سٹینڈ پر قائم رہتے ہیں تو اس کے بعد فاروق ستار بھائی نے بھی رکنا نہیں ہے. وہ رکنے والے جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ان کے مزاج میں نہیں ہے، وہی کام کرتے رہیں گے. اور اگر کامران تصوری کو پارٹی کے معاملات سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہی کچھ ہو سکتا ہے جو 5 فروری 2018 کو ہوا. ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تفصیلات بتاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بتانے کو ہم نے کل بھی کہا تھا بہت کچھ ہے، ہم نے آج بھی آپ کو بتایا، لیکن تھوڑا بتایا، تھوڑا ہم آنے والے دنوں کے لیے رکھتے ہیں. مستقل ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.